گویا مخصوص نشستوں کے حوالے سے وہ گورنر صاحب نے گورنر ہاؤس کے اندر وہ حلف لیا ہے، اس پہ جو صوبائی حکومت ہے اس نے ٹیکنیکل اعتراض اٹھائے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس حوالے سے کامران صاحب پوچھتے ہیں، جو ایڈوکیٹ جنرل ہے وہ کہتے ہیں آرٹیکل 65 کے تحت جو کہ اسپیکر نے منع کیا نہیں ہے تو گورنر براہ راست اس طرح سے اوتھ لے نہیں سکتے ہیں، وہ بھی گورنر ہاؤس کے اندر۔ اس کے دو آرگومنٹس ہو سکتے ہیں، ان کی بات کو بھی آپ ٹھیک کر سکتے ہیں، مگر ایک دوسری بات بھی ٹھیک ہو سکتی ہے کہ جس طرح سے جو ہے اس پروسیڈنگ کو فرسٹریٹ کیا گیا ہے، یہ اماؤنٹنگ ٹو ریفیوزل اس کو ہم کہیں گے۔ تو جس طرح سے جو مینیج کر کے اور جس طرح باقی آگے معاملات نہیں لے جانے دیے گئے اور اس ڈیٹ کو جس ڈیٹ کو جو ہے یہ سب کچھ الیکشن ہونا تھا اس کو جو ہے نا ارریلیونٹ بنانے کی کوشش کی گئی، تو یہ اماؤنٹنگ ٹو ریفیوزل ہے۔ اور قانونی طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ گورنر صاحب کا موقف مضبوط ہے یا یہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب جو بات کہہ رہے ہیں، کیونکہ آگے اگر یہ چیلنج ہوتا ہے، ان کیس چیلنج ہوتا ہے، اب پتہ نہیں شاید یہ سیاسی سٹیٹمنٹ ہے، چیلنج کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، دونوں میں سے اس وقت کس کے موقف میں وزن نظر آ رہا ہے؟ بظاہر ایڈوکیٹ جنرل صاحب درست کہہ رہے ہیں کہ ریفیوز نہیں کیا، مگر جس طرح سے جس مینر سے اس کو ناکام بنایا گیا ہے سارے پورے پروسیس کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جان بوجھ کے سوچ سمجھ کے ایسا کیا۔ تو جب سوچ سمجھ کے اس طرح سے کرتے ہیں، آپ نے ایک دستوری ادارے کے جو ہے شیڈول کو انفیکچوس کرنے کی یا فرسٹریٹ کرنے کی اٹیمپٹ کی ہے، اور دوسری طرف جو ہے نا وہ اسمبلی کا اجلاس بلوایا بھی گیا اور صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں اس طرح کے معاملات۔ تو اس کو میں وہی عرض کر رہا تھا کہ وہ ہم جو ہے جب اس طرح سے نہ ریفیوزل ہو، ایکسپریس ریفیوزل نہ ہو، مگر اس کو ہم کہیں گے امپلائڈ ریفیوزل ہے، اماؤنٹنگ ٹو ریفیوزل ہے، اور اماؤنٹنگ ٹو ریفیوزل میں وہ پھر جو آرٹیکل ہے 200 سم تھنگ ہے، 56 ہے، 53 ہے، وہ پھر جو نا انووک کیا جا سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اچھا، سینٹ کے الیکشن کے اوپر آ جاتے ہیں۔ یہ جو 6-5 کا فارمولا طے ہوا تھا ابھی تک کی اگر ہم نے گفتگو کی، اس سے پہلے میرے پاس گورنر صاحب بھی موجود تھے، فی الحال ابھی اس کے اوپر مکمل طور پہ شور نہیں نظر آ رہی ہمیں اپوزیشن جماعتیں، خیبر پختونخوا کی اپوزیشن جماعتیں۔ آپ کو لگتا ہے یہ 6-5 کا فارمولا کل کے الیکشن کے اندر بظاہر اسی کے تحت ارینجمنٹ کے تحت ہو جائے گا، یا کل کوئی ڈسرپشن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ویسے تو اگر کوئی زبان ہو جائے تو پھر اس زبان پہ قائم رہنا چاہیے، اور زبان ہو گئی ہوئی ہے، 6-5 کا فارمولا بن گیا ہوا ہے، اور اگر کوئی زبان پہ قائم نہیں رہتا تو یہ اس کے لیے ایک تانا بعد میں بنے گا۔ مگر جس طرح سے اس پروسیڈنگ کو فرسٹریٹ کیا گیا ہے، ٹیکنیکلی جو اس میں قانون بظاہر جاننے والے لوگ ہوں گے، انہوں نے یہ مشورہ دیا ہوگا کہ اس طرح کرتے ہیں، مگر وہ الٹیمیٹلی دوسروں کے پاس بھی کوئی نہ کوئی رستہ موجود ہوتا ہے، انہوں نے پھر دوسرا مشورہ دے دیا۔ اب اگر وہ نہیں کریں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، اور ابھی بھی شاید جو ہے نا گو کہ صوبائی حکومت جو ہے نا وہ یہاں پہ ہے، مگر دوسری طرف طاقت کے مراکز اور حکومت مرکز کی وہ دوسری طرف ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ ہم سیاست کو بدنام کر جائیں، ہم کوئی ایسا کام کر جائیں جس کے اوپر کوئی یہ بھی تانا بنے کہ خیبر پختونخوا میں یہ کچھ ہوا تھا۔ تو اس میں جو ہے وہ سیاستدانوں کو، سیاست کو بھی پردہ چاہیے۔ لیکن یہ جو ان کے امیدوار جن سے ان کی پارٹی نے کہا کہ آپ کاغذات واپس لے لیجئے، انہوں نے کاغذات واپس نہیں لیے، اس کے کاغذات نامزدگی واپس نہ لینے کا امپیکٹ کل کے سینٹ الیکشن کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، ریٹائرمنٹ اب بھی ہو سکتی ہے، اور اس کا بڑا آسان طریقہ ہے۔ اگر فرض کر لیجیے، باقی تو عمران خان صاحب کے جو ہے وہ ٹویٹس آتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، پیغامات بھی کہیں آ جاتے ہیں کہیں نہیں آتے، تو اس والے معاملے میں اگر عمران خان صاحب وہ باقی جو ہے ان کی پارٹی یہ کہتی ہے کہ باقی جو نام ہے وہ عمران خان صاحب کی مرضی سے، تو ان کو ایکسیس دے دی جائے۔ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو ایکسیس دے دی جائے کمیٹی بنا کے 2-4-5 لوگوں کی، اور وہ عمران خان صاحب بتا دیں کہ اس میں یہ نام ہے، یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا، وہ ٹویٹ کرنے کے بھی جو ہے نا وہ اکثر عام طور پہ ان کے ٹویٹ آتے ہیں، ان کا ایک اپنا جو ہے ٹویٹر اکاؤنٹ بھی موجود ہے، اس میں کہہ دیں کہ جی میں نے جو ہے نا فلاں 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 کو ABCDEF کو جو ہے نا نامینیٹ کیا اور یہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ وہ عمران خان صاحب کی بات مانی جاتی ہے یقیناً PTI میں، اور اس میں معاملہ آگے چل پڑے گا۔ مگر یہ نظام کی بہتری کے لیے، نظام کے چلنے کے لیے اچھا نظام نہیں ہے، آئیڈیل نہیں ہے، میں اس کو آئیڈیل نہیں مانتا، مگر فی الوقت نظام کے چلنے کے لیے جو ہے یہ تقریباً جو ہے نا ایسا راستہ ہے کہ جس میں ون ون سچویشن جو ہے نا وہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اگر اس کو نہ مانا گیا اور اس کے نتیجے میں کوئی خرابی ہوئی، عوام کا اعتماد ختم ہوگا، اور جو ہے نا پھر وہ ایسی مداخلتیں شروع ہو جائیں گی جس کے نتائج جو ہے وہ
زیادہ اچھے نہیں ہوں. عوام کا اعتماد تو پہلے ہی بہت جسے کہنا پستی کو چھو رہا ہے، وہ تو ہمارے سامنے بات ہے کامران صاحب، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ابھی تک جو تحریک انصاف اپنے ان اراکین کو مینج نہیں کر پائی، کاغذات واپس نہیں دلوا پائی، تو بہت کم چانس ہے کہ آج اور کل کے بیچ میں وہ دستبردار ہوں. لیکن بہرحال سیاست ممکنات کا کھیل ہے. اب اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر کل کے الیکشن میں پھر باقاعدہ الیکشن ہوگا، اس میں وہ 30-35 آزاد امیدوار ان کو بھی الیکشن میں حصہ، اس حوالے سے کوئی ہوم ورک تھا یا لگتا ہے یا خیال تھا کہ یہ نوبت آئے گی نہیں ہے؟ اس میں بھی شاید یہ ممکن ہو سکتا ہے. جے یو آئی کا ہوم ورک نہیں ہے. جے یو آئی جو ہے وہ ایک طرح سے آپ نے اس میں اپنے نمبر کے حساب سے کنوینئنٹ ہم نے کھڑی 2 کینڈیڈیٹ کیے تھے. 18.13 جو ہے نا وہ ہم کو ریکوائرڈ ہے جنرل سیٹ پہ، اور میرا خیال ہے 48 جو ہے نا وہ ٹیکنوکریٹ پہ چاہیے. 53 یہ ہیں، تو ہمارے لیے جو ہے وہ کنوینئنٹ ہے پوزیشن. تو ہم کو ہوم ورک کرنے کی پوزیشن نہیں ہے. ہمارے جو الائی ہیں اس الیکشن کی حد تک وہ انہوں نے ہمیں اشور کیا ہوا ہے. مگر اس کے علاوہ جو ہے نا مجھے ڈر ہے کہ ہوم ورک دوسرا بھی ہوا ہوگا. اور مجھے جو یہ خوف ہے کہ ان جو بہت سارے لوگ جو ہیں ان میں وہ ان کے اوپر بھی وہ اسٹامپ پیپرز اور حلفیہ بیانات کی جو نا کہانیاں نہ نکل آئیں، جو بہت سارے لوگ وہاں پہ موجود ہیں. تو یہ نہ ہو کہ وہ اپنا دامن جب اوپر کریں گے تو پھر وہ اپنا پیٹ ننگا ہوگا. بہت شکریہ ہمارے ساتھ